اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سامنے گنبد خضراء ہے، اس جگہ پہ آگے ایک جہاز جو ہے وہ بھی لینڈ کر رہا ہے، مدینہ ایئرپورٹ سے ٹیک آف کر رہا ہے، اور یہاں سے میں سیدھا نکل رہا ہوں۔ یہ عریق طیبہ ہوٹل ہے اور ادھر وقف الصافی ہے، ان دونوں کے درمیان سے جو یہ گلی ہے یہاں سے نکل رہا ہوں، اور آگے سامنے ایک پہاڑ ہے جس کو کہتے ہیں جبل سلا۔ جبل سلا جو ہے اس کی اہمیت یہ ہے کہ جبل سلا کی اس طرف جبل سلا کی اس جانب جو ہے وہ غزوہ خندق ہوا تھا، اور جبل سلا کے اوپر کارنر کے اوپر ایک مسجد ہے جس کو کہتے ہیں مسجد بنی غفار۔ مسجد بنی غفار اس کو کہتے ہیں، وہ دکھانے لے کے جا رہا ہوں۔ آگے سے بالکل سیدھے ہوتے ہیں، نظر آتی ہے مسجد، تو پھر وہاں سے ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں۔ یہ ایک مارکیٹ ہے، اس کے باہر نکلتے ہیں تو پھر مسجد کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ یہ ہے جی سامنے آپ کو وہاں پہ ایک مسجد نظر آ رہی، یہ والی، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ مسجد بنی غفار ہے۔ اب یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا وہ عریق طیبہ جو ہوٹل ہے، اس سے آپ باہر نکلیں گے تو یہ سامنے فندق ارجوان الذہبی ہے، اور ارجوان الذہبی سے جیسے آپ باہر نکلیں گے تو سامنے یہ جبل سلا آ گیا، اور جبل سلا کے اوپر جو ہے پھر وہ مسجد بنی غفار ہے۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو قبیلہ بنو غفار تھا، ادھر سے میں نے نکلتا، یہ پھر گھوم کے ادھر جا رہا ہے، میں ادھر سے نکلتا ہوں، اور آگے جیسے یہ سامنے حرم ہے جی، سامنے اسکیفہ بنی سعدہ ہے، اور آگے حرم کے وہ مینار نظر آ رہے ہیں۔ آگے نکلتے ہیں نا تو پھر اس کے ساتھ ہی مسجد کی تاریخ بھی بتاتے ہیں۔ ادھر سے بھی اگر آپ آنا چاہیں تو یہ بالکل جو سارے موو اینڈ پک ہے، اور یہ والے جو ہوٹلز ہیں یہاں سے بھی آپ نکل کے آ سکتے ہیں۔ اور وہ سامنے جو ہے اوپر، یہ اس کو بولا جاتا ہے جی مسجد بنی غفار۔ بنو غفار جو قبیلہ تھا، آپ کو پتہ ہے کہ یہ اوپر والی یہ جو پہاڑ کے اوپر ہے، یہ ٹاور کے نیچے بنو غفار قبیلہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بہت بڑا راہزن اور ڈاکو قبیلہ تھا، ڈکیتیاں اور رہزنیاں جو ہیں یہ کیا کرتے تھے یہ لوگ۔ تو یہ سامنے دوبارہ سے درمیان میں گاڑی آ گئی تھی، میں نے ویڈیو روک لی تھی۔ تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ڈاکو اور راہزن قبیلہ ہوا کرتا تھا، اور یہ اپنی راہزنی میں مشہور تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کا تعلق بھی اسی قبیلے سے تھا، اور آپ دور جاہلیہ میں ہی آپ نے توبہ طائب ہو گئے، اور وہ ڈکیتیاں اور چوریاں اور رازنیاں چھوڑ دی۔ اور ابو ذر غفاری بخاری شریف کی حدیث میں اپنا ایمان لانے کا واقعہ جو ہے وہ خود بیان فرماتے ہیں کہ میں ساتھ ساتھ چل بھی رہا ہوں اور آپ کو ساتھ ساتھ واقعہ بھی سناتا ہوں۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں، دو جگہ پہ یہ روایت ہے، ایک جگہ وہ خود راوی ہیں، اور دوسری جگہ ان کے جو شاگرد ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ راوی ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھا کرتا تھا دور جاہلیہ میں بھی، تو کسی نے پوچھا کہ اس وقت آپ کس طرف منہ کر کے، فرمایا جس طرف منہ ہوتا تھا ادھر ہی کر کے پڑھ لیتا تھا۔ تو آپ فرماتے ہوتے ہیں کہ مجھے پتہ چلا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں جو ہے وہ نبوت کا اعلان کر دیا ہے۔ تو آپ شاعر تھے، آپ کا بھائی بھی ایک شاعر ادیب تھے، وہ کہتے ہیں میں نے اپنے بھائی کو بھیجا کہ جا کے پتہ کر کے آؤ۔ تو وہ پتہ کرنے گئے، واپس آئے تو انہوں نے آگے مجھے بتایا کہ یار میں نے اس بندے کو ملا ہوں، وہ نیک کام کی ترغیب دیتا ہے اور بروں سے روکتا ہے، اور بالکل مجھے اس کے اندر ساری جو خصوصیات ہیں نا نبوت والی وہ نظر آتی۔ ابو ذر فرماتے ہیں کہ میری تسلی نہیں ہوئی، تو میں نے کہا میں خود جا کے دیکھتا ہوں، مسجد آپ کو نظر آ رہی ہوگی ابھی تک۔ فرماتے ہیں میں خود گیا، اور میں جا کے مکہ المکرمہ حرم کے اندر بیٹھ گیا، اور حرم کے اندر بیٹھ کے جو ہے ابھی میں ادھر سے آپ کو دکھاتا ہوں، یہ اس سائڈ پہ میں جا رہا ہوں، یہ راستہ نیچے سے جو ہے یہ غزوہ خندق کی طرف جائے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں جا کے بیٹھ گیا ادھر، تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ایک دن وہاں سے گزرے، انہوں نے کہا میں کھجوریں کھاتا تھا اور زمزم پیتا تھا، تو وہ گزرے تو انہوں نے کہا میاں اللہ کے بندے لگتا ہے تم مسافر ہو۔ فرمایا جی میں مسافر ہوں۔ تو انہوں نے کہا میرے ساتھ چلو۔ وہ مجھے گھر لے گئے، وہاں پہ میرا اکرام کیا۔ ان کے پاس اس دن ٹائم نہیں تھا، مصروفیت تھی تو ان سے بات نہیں ہو سکی،
تو اس کے بعد اگلے دن میں پھر حرم میں آ گیا. وہ پھر گزرے وہاں سے, تو انہوں نے کہا میاں اللہ کے بندے لگتا ہے تمہیں ابھی تک اپنی منزل نہیں ملی. تو میں نے کہا جی ابھی تک مجھے اپنی منزل نہیں ملی. تو فرماتے ہیں کہ انہوں نے میرے سے پوچھا کہ کہاں جانا ہے. میں نے کہا جی اگر میں تمہیں بات بتاتا ہوں اگر تم رازداری میں رکھو. تو انہوں نے کہا ہاں بتائیں. انہوں نے کہا یار میں نے سنا ہے یہاں پہ محمد ایک بندہ ہے, اس نے اعلان نبوت کیا, کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں, میں اس سے ملنے آیا ہوں. تو علی فرماتے ہیں کہ شروع کا اسلام کا زمانہ تھا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ 5ویں بندے تھے جو اسلام لے کے آئے. تو حضرت علی نے فرمایا کہ تم ایسا کرو میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ, اگر میں کوئی خطرہ محسوس کروں گا نا تو میں بیٹھ جاؤں گا. ایک روایت میں ہے, دوسری میں ہے کہ میں ایک میں جوتا ٹھیک کروں گا, دوسری میں ہے کہ میں پیشاب کے بہانے بیٹھ جاؤں گا دیوار کی طرف منہ کر کے, تم آگے نکل جانا. حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ میں پھر گیا, مولا علی علیہ السلام مجھے لے کے گئے اور میں چلا گیا وہاں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سامنے اسلام پیش کیا اور میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حالات ٹھیک نہیں ہیں تو ابھی کسی کو بتانا نہیں ہے. فرماتے ہیں میں باہر آیا, وہ سامنے اوپر مسجد آپ کو نظر آ گئی بنی غفار. فرمایا میں باہر آیا, قریش بیٹھے ہوئے تھے حرم میں, صحن حرم میں بیٹھے تھے. میں نے آگے زور سے اعلان کیا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. کہتے ہیں انہوں نے جیسے ہی سنا نا کہ یہ باہر کا بندہ ہے اور اس کی اتنی جرت کہ ہمارے سامنے آ کے اقرار کر رہا ہے, تو انہوں نے مجھے مارنا شروع کر دیا. میں اس کے بعد حضرت عباس آئے, اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے. انہوں نے آگے کہا پاگل ہو تم لوگ, یہ بنو غفار کے لوگ ہیں, بنو غفار کے بندے کو تم مار دو گے تو تمہارا تجارت کا مال وہ کیسے وہاں سے گزرنے دیں گے راستے سے. تو انہوں نے مجھے چھڑوا دیا. کہتے ہیں دوسرا دن پھر ہوا, میں پھر حرم میں آیا, پھر قریش بیٹھے ہوئے تھے. میں نے پھر زور کی آواز سے کہا اللہ اکبر. میں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. ایمان جو ہے نا جب انسان کے اندر گھر کر جائے نا پھر کچھ نظر نہیں. میں نے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. تو بنی غفار کہ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں انہوں نے پھر مجھے مارنا شروع کر دیا. پھر حضرت عباس آئے اور میرے اوپر آ کے گر گئے اور پھر مجھے چھڑوایا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے کہ تم اب چلے جاؤ, مجھے ان قریب ہجرت کا جو ہے وہ حکم ملنے والا ہے. ہجرت کا حکم ملے گا تو پھر میں مدینہ آ جاؤں گا, مدینہ طیبہ. تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 اسلام میں داخل ہونے والے شخص تھے. دوسری جو اس مسجد کے بارے میں روایت ہے وہ یہ ہے کہ یہ مسجد بنی غفار نہیں ہے بلکہ یہ عثمانی دور کا جو ہے ایک قلعہ ہے. ایک اس کے بارے میں نے گوگل پہ یہ بھی پڑھا ہے. اب اس میں سے صحیح بات کون سی ہے آپ کے اگر علم میں ہے تو ضرور بتائیے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں مدینہ طیبہ کی ہی اگلی ویڈیو کے ساتھ. ٹل دین ٹیک کیئر, اللہ حافظ.